اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے پیارے ویورز، آج ہم تلاوت کریں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، یعنی کہ آیت نمبر 8، 9 and 10 انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیحق الحق، تاکہ سچا کر دے سچ کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، وَلَوْ، اور اگرچہ، کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، برا لگے گناہگاروں کو۔ اب یہ آیت بھی پچھلے سبق کے ساتھ منسلک ہے، وہی جنگ بدر کی کا پیش منظر ہے، کہ پس منظر ہے کہ اس میں سارے جو مسلمان ہیں، جو ایک قافلہ ہے ابو سفیان کی سرپرستی میں، اور دوسرا ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، اور مسلمان آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس ایک سے مقابلہ کیا جائے، تو لشکر سے مقابلہ کیا جائے یا قافلے پر حملہ کیا جائے۔ تو ان دونوں کا جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس دوران اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ تھی کہ لشکر کے ساتھ لڑا جائے، مقابلہ کیا جائے، تاکہ سچا کر دے سچ کو، یعنی اللہ موجود ہے، ایک اللہ اکیلا واحد عبادت کے لائق ہے، اس سچ کو اللہ سچ ثابت کر دے، اور یہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں تو اس جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، تاکہ اللہ اس لشکر کے مقابلے میں 313 کی تعداد میں مسلمان، اور کمزور اور لاغر اور بغیر بہت معمولی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر، 1000 کی تعداد میں لشکر، اور بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سردار اس میں شامل، ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اللہ فتح دے کے تو سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اللہ ہی ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی ان کا ساتھ دے گا اور مدد دے گا، اور اللہ کے فرما بردار بندے جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے، اور جو جھوٹے ہیں، جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کر کے ان کو شکست دے دیں، چاہے کوئی اس میں مارے جائے، اور جو بچ جائے تو چاہے ان گناہگاروں کو کتنا ہی برا لگے، کتنے ہی وہ بیزار ہو جائیں، لیکن اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، انہوں نے شرک کیا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ لشکر کے ساتھ لڑے، نہ کہ قافلے پر حملہ کرے، کیونکہ قافلے پر تو ان کو آسانی سے مال و دولت تو مل جاتا، لیکن مسلمانوں کا رعب اس طرح نہ رہتا، کیونکہ وہ 40-50 بندے تھے، اور وہ یہی کہتے کہ یہ تو 40-50 بندوں پر انہوں نے حاصل کیا، ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے تو پھر دیکھتے۔ تو اب دیکھ لیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے جنگجو کے ساتھ لڑا کے اور مسلمانوں کو فتح دے دی، تو سارے تو روب میں آنا تھا، بلکہ جو سنتے وہ ساری قومیں روب میں آ جانا تھا، ان مسلمانوں کے روب میں آ جانا تھا، ان سب نے، کہ اتنی تھوڑی سی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو اور اتنے بڑے بڑے جنگجوؤں کو انہوں نے شکست دے دی، اور وہ پسپا ہو گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ یہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا رعب پھیلا دے، مسلمانوں کو بلندی پر کر دے، اللہ کا نام لینے والوں کو بڑا درجہ دے دے دنیا میں بھی۔ اب اگلی آیت میں ہے، استستغیثون، جب تم نے فریاد کی، ربکم،
تمہارے رب سے یعنی اپنے رب سے، فاستجابا پھر پہنچا تمہاری مدد کو، پھر قبول کر لی، لکم تمہارے لیے، انی ممدکم پھر مدد کی تمہاری، بِأَلْفٍ من، بِأَلْفِ بے کے میننگ ساتھ، الف ہزار، بِأَلْفٍ من الملائکۃ 7,000 فرشتوں میں سے، مردفین لگاتار آنے والے، 7,000 فرشتوں کی لگاتار آنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے فریاد کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ فتح ہمیں نصیب کرنا، اور اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کی، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے 1000 لگاتار فرشتے بھیجے جو کسی کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایسے تو نہیں 1000 بڑے بڑے جنگجو کو شکست دے دی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، 1000 فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے لگاتار اس جنگ میں، جنگ بدر میں، اور وہ جو ہے ان مشرکین کے خلاف لڑنے لگے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان جیت گئے۔ تو اب جب یہ کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھی بھیجے، تو پھر غنیمت کے مال پر کس کا حق بنتا ہے؟ اللہ ہی کا حق بنتا ہے، اور اللہ کے رسول کا، کہ اللہ کا رسول جس طریقے سے، ظاہر ہے اللہ کا رسول وہی فیصلہ کرے گا، اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرے گا، بانٹے گا جس طرح اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ کا رسول جس طریقے سے بانٹے تو وہی بہتر ہے، وہی حق ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور دیا اللہ نے، اللہ مگر، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن کر دے، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم تمہارے دلوں کو تمہارے، وَمَن نَصْرُ اور نہیں مدد کی، اللہ مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اور نہیں کسی نے مدد کی مگر اللہ کے پاس سے مدد آئی۔ ان اللہ بے شک اللہ، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے، بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ اب ادھر دیکھیں نا، قافلے پر حملہ اللہ کی مرضی نہیں، لشکر سے حملہ اللہ کی مرضی، لشکر سے مقابلہ اللہ کی مرضی، اس لیے کہ اس میں بڑے فائدے تھے مسلمانوں کے لیے، غنیمت کا مال بھی مل جانا، اور بہت اور فائدے جو اندر کی باتیں اللہ کی خوب جانتا ہے، ان میں پھر ہمت بھی نہ رہی، اگر ہمت کرتے بھی تھے تو ڈر کے لڑائی کے لیے۔ تو یہی اللہ کی یہی مرضی تھی، اللہ بہت حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو ایک خوشخبری تھی، اور نہیں دی اللہ نے مگر ایک خوشخبری، یعنی یہ 1000 فرشتوں کے لیے جو اللہ نے دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے ایک خوشخبری دی تم مسلمانوں کے لیے، اور دل مطمئن کرنے کے لیے تمہارے، کہ تم لوگ نہ ڈرو اس بڑے لشکر سے ڈرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور اس بڑے بڑے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے تمہارا دل جو ہے وہ کمزور نہ ہو، اور تمہارے حوصلے جو ہے وہ پست نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگوں کو، اور مدد کسی کی نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی جو چاہے، جس کی مدد چاہے تو اللہ ہی کرتا ہے، اور جس کو چاہے تو اس کو فتح دے دیتا ہے، اور اللہ بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے کی، اور جو اللہ فیصلہ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، اور کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے ایک انسان اور ایک اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ اس لیے جو اللہ کرتا ہے اس پر صبر و شکر اور بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اور یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر، اس قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر میں زیر زبر پیش تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دے۔ تو معاف کرنے والا مہربان ہے یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔
یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے، آمین۔